اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 23، 24، 25، 26، 27۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد پھیلا دے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے اوپر تمہاری رب کی پناہ لی ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب تشریح سنیے۔ فرعون مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر اور رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، جیسا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے۔ حامان فرعون کا وزیر اور مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی تھا۔ ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کہا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ سورہ زاریات میں ہے کہ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی نبی آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان لوگوں نے، فرعون نے، حامان نے، قارون نے، ان لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی اور نبی اپنا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو چمکایا۔ حق کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ آدمی کی متکبرانہ نفسیات ہوتی ہے۔ وہ اپنے کو اونچا رکھنے کی خاطر حق کو نیچا کر دینا چاہتا ہے، مگر حق کا مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ ابتداء خواہ اس کے مخالفین بظاہر اس کو دبا لیں، مگر اللہ کی مدد اس بات کی ضمانت ہے کہ آخری کامیابی بہرحال
حق کو ہی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔